سادہ سی بات تھی کہ بھائی ان کی ضرورت، لاہور جا رہے ہیں تو لاہور وہ اگرچہ اور بھی کام تھے، وہ جو اسکیم اناؤنس کی، جی سرمایہ کاروں سے ایک تقریب میں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں جائیں اور ان سے ملیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھریوں کی مدد کی انہیں ضرورت نہ ہو اس وقت؟ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر چودھری پنجاب کو برادران کوئی ہینڈل کر سکتا ہے، اونلی پرویز علی کین ڈو اٹ، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں چودھری فیملی کین ڈو اٹ۔ ویسے بھی آپ یہ کہتے باقی تو پھر قسمت ہی ہار گئی ہو اگر ان کی۔ دیکھیے جو بات عمران خان صاحب کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، لیڈر میں دونوں خصوصیات ہونی چاہیے، قائد اعظم سے سیکھیں سبق۔ سٹینڈ بھی لینا چاہیے تو پکا سٹینڈ لینا چاہیے سوچ سمجھ کے، لیکن اس کے ساتھ لچک ہونی چاہیے۔ آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنایا تھا، میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں، لیکن اس امکان کو بھی 100% اس امکان کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو۔ مطلب اگر دلیل کوئی دے دے، کہے، بتا دے، سمجھا دے تو میں اپنی رائے واپس۔ یہ جو خان صاحب کے اندر لچک کم ہے اور وہ پھر وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے بہرحال یہ ودن اے فیو ڈیز اس کا ہو جائے گا۔ سنکرونائزیشن نہیں ہے تحریک عدم اعتماد پہ، اور اس پہ نہیں ہے اپوزیشن میں اتفاق، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی، کوئی الیکشن چاہتا ہے، کوئی 1.5 سال کے لیے چاہتا ہے۔ چودھریوں کا قصہ تو واضح ہو گیا، ایم کیو ایم کے چند دن میں واضح ہو جائے گا۔ بس ایک ہی نقطے پہ اتفاق ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو اتارا جائے اور گھر بھیجا جائے، صرف گھر بھیجا جائے۔ اس میں پرابلم یہ ہے ہماری رائے میں، دیکھیے مہنگائی بڑھے گی، یہ جو بے یقینی ہوتی ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ مختلف فگرز ہیں، وہ کہتا ہے $6 بلین، وہ کہتا ہے $25 بلین، وہ کہتا ہے اتنے۔ یہ ڈالر پھینکتے رہے مارکیٹ میں نواز شریف صاحب۔ اسحاق ڈار ہوتا تھا کہ میں تھک گیا ہوں، اتنے ڈالر، اتنا لون، قرض لے لے کے، غیر ملکی قرضے لے لے کے آپ دے رہے ہیں نا ڈالر کو $100 پہ رکھنے کے لیے۔ تھک ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ نگران وزیر اعظم بنے، نگران نے وہ بنے جب شاہد خاقان عباسی، ان کے نااہل ہونے کے بعد عباسی صاحب بنے تھے، تو فیصلہ یہ کیا گیا، مجھے بتایا وہاں سے ایک وزیر صاحب نے فون کر کے کہ $10 بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں ویلیو اس کی، ویلیو۔ اچھا، تو اس وقت یہی تھا، لیکن پھر وہ ہاتھ سے نکل گیا اس لیے کہ مصنوعی طور پہ $100 پہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی اکانومی کی پوزیشن یہ نہیں تھی، کرنسی کی اصل ویلیو نہیں تھی۔ آپ کا ایک بہت عجیب واقعہ بھی تھا، اس کا تعلق موضوع سے نہیں ہے، لیکن یہ کس طرح سوچتے ہیں، ان کا انداز فکر کتنا منفی ہے۔ وہ نواز شریف نے اسے اسحاق ڈار سے کہا کہ فوج کی تنخواہیں لیٹ کر۔ اچھا جی، عمل نہیں کیا اس پہ ویسے، لیکن یہ انداز فکر کتنا منفی ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے۔ ہاں جی، تو وہ تو فوج کو تو خبر ہوتی ہے ان چیزوں کی، ہوا نہیں، اگر کرتے تو پھر جیسے یہ وہ انہوں نے کیا تھا رحمان ملک نے، مرحوم خدا مغفرت کرے اس کی، کہ ایک دن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایسا ہی وزارت داخلہ کے تحت ہے، بھائی ہیں جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو اتنا ہی اٹھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی جو ہے وہ رحمان ملک کے تحت ہو جائے؟ رحمان ملک تو آئی بی کا کوئی چیف نہیں بنتا تھا، یعنی انہوں نے ڈاکٹر شعیب صدر سے بات کرنے کی کوشش کی جب وہ آئی بی کے چیف تھے، انہوں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے پھر سازش کی، ججوں سے کہا یہ آپ کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ تو خیر وقت نے ثابت کر دیا کہ نہیں کرتے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اینیو بلاول بھٹو زرداری ریلی لے کے نکلے ہوئے ہیں، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، بجلی کی، ڈیزل کی کم قیمتیں کی ہیں، ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو۔ سارا یہ جو پاکستان بنائی پیپلز پارٹی نے، چلائے پیپلز پارٹی نے، اس میں جو خوبی ہے ان کی وجہ سے ہے، ہر کارنامہ ان کا، باقی سب نے غلطی۔ کیا بچ گا نا بات ہے، آدمی کتنے ہیں ریلی میں، اس سے پریشر رہتا ہے۔ عمران خان نہایت ہی سادہ لوئی کی انتہا ہوگی، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اگر جواب میں بلاول پہ تنقید کریں۔ وہ کیا کوشش ان کی، کوئی چڑھائیں، کوئی غلطی کروائیں، چڑھائیں، اور وہ اگر کچھ اور نہیں وہ بلاول کا نام لے کے تنقید ہی کرے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا نا بلاول کو۔ یہ خان صاحب اس پر غور نہیں فرماتے، نام لے کے تنقید کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوتا وزیر اعظم کا۔ گیلانی صاحب ان کا کیا پریشر ہے جی، ان کا کیا پریشر ہے؟
ان کے خلاف بھی ریلی نکلی ہوئی ہے, وہ اس سے بھی ذرا چھوٹی ہے ویسے, مگر اس میں تو وہ دیہی سندھ سے نکلے ہیں تو آبویسلی وہ پریشر اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈر گئے ہیں عمران خان صاحب, گھبرا گئے ہیں. کس سے؟ ان سے. بچہ نہیں ڈرتا محلے کا, عمران خان ڈر گیا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, اس سے ڈر گیا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ نہ کہیں, گیلانی صاحب نے کہا, میں آپ کو, اس سے کون ڈرتا ہے؟ وہ بلاول کی کیا حیثیت ہے اس سے کوئی ڈرے گا؟ اس سے ڈر گیا کہ یعنی وہ 10 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہے. میکسیمم کوئی 5 to 10% ہے اس ریلی کے مقابلے میں جو مولانا فضل الرحمان لے کے آئے تھے. ہاں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح, اس میں تو آپ کا ساتھ دوں. پھر اس سے تو نہیں ڈرا تھا وہ, اس سے ڈر گیا. اچھا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں باقی یہ شکایت تو لوگوں کو تھی, مہنگائی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, ٹھیک ہے نا جی, بجلی مہنگی ہے, تو ٹھیک فیصلہ کیا. اگر نہ کرتے, اب دیکھیے شاہد خاقان عباسی کیا فرما رہے کہ جی آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ان کا مطلب ہے ہماری حکومت پھر ایک اور دلیل کیسی دلچسپ مشکلات ہیں کہ جی پہلے 12 روپے بڑھا دیے, اور خدا کے بندو $80 کا تھا تیل اس وقت, اب ایون 90 سے اوپر ہے, اس کے باوجود کم کر دیے. تو ایک جرات مندانہ فیصلہ ہے, لوگوں کو ریلیف ملے گی. اس کے فیصلے کے نتائج کے اوپر ہم بریک سے جب واپس آئیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں تب بات کریں گے. مگر ابھی گیلانی صاحب نے بھی یہ فرمایا اسلام آباد چند دن میں ہم لوگ پہنچنے والے, 6 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, 5 دن رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جانے تک کئی ایسے معجزات پیش آئیں گے جو عمران خان صاحب نے بڑے معجزے گیلانی صاحب نے اپنی جب حکومت میں تھے بڑے معجزے کیے, جب منسٹر ہوتے تھے بڑے معجزے کیے. یہ سیاست دانوں کے نفسیاتی حربے ہوتے ہیں, یہ نفسیاتی جنگ ہے. وہ فواد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, 3 مہینے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا, حمزہ بھی شاید مسلم لیگ کا ٹکٹ نہ لے. یہ جو فکر بازی ہے اس کا حقائق سے بہت کم تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو کتنی جلدی سندھ کا دورہ کرنا ہوگا, متحدہ قومی موومنٹ اور نہیں, وہ تو جا ہی رہے ہیں. تو کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اس کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وہ ذرا ایسے طنزیہ انداز میں کہا. وہ ایم کیو ایم ایک وزارت مانگے گی, کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز مانگے گی, جو بھی ہوگا کوئی لین دین ان کا ہو جائے گا. ان کو کیا سازگار ہے, وہ فرض کیجئے ان کا گورنر بنا دیں تو 2 وزیر ہیں نا, ایک کو تو وہ نہیں کرتے, فروغ نسیم کو, تو گورنر سے کیا فائدہ ہوگا ان کو. مسئلہ یہ ہے کراچی میں بلدیہ کے اختیارات سب سے امپورٹنٹ, سارا کراچی شہر بلک رہا ہے, کوڑا اٹھاتے نہیں, پانی ہے نہیں پینے کے لیے, نوکری کراچی کے رہنے والے کو مل نہیں سکتی, جعلی ڈومیسائل پہ 20 کے لوگوں کو نوکری دیتے ہیں. پبلک سروس کمیشن کو تباہ کر دیا, کراچی الیکٹرک کہہ رہی بجلی کی قیمت بڑھاؤ. کیا تماشا ہے, کل قیمت انہوں نے کم کیا, آپ کے بڑھا دیں. تانبے کی تاریں اتار کے آپ نے بیچ دی اور دوسری تاریں لگا دی, پیسے کما لیے, اور اب آپ پر بڑھا. لوگوں کا خون کتنا چوسنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب عدم اعتماد کے لیے ہارون صاحب, پہلے تو چودھری برادران کا بڑا سہارا تھا اپوزیشن کو, اب چونکہ انہوں نے سیدھا صاف انکار کر دیا, اب کیا ہوگا؟ یہ سب افواہیں تھی, ڈس انفارمیشن تھی. یعنی وہ ناخوش ہونا ایک بات ہوتی ہے, ہر گھر میں لوگ ایک دوسرے سے ناخوش ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رہے ہیں. ایک چیز ہے ناراضی, مطالبات, شکوے, شکایت, گلہ, وہ ایک چیز ہے, اور ساتھ چھوڑ کے الگ ہو کے کھڑے ہو جانا میں دوسری بات ہے. یہ تو کسی سٹیج پہ ہوا ہی نہیں. میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا رہا, ہاؤ کین دے ٹرسٹ شریف فیملی, ہاؤ کین دے ٹرسٹ دم. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ کتنی دفعہ ان سے وزارت اعلیٰ کا وعدہ کیا, ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعات ہیں. جو لوگ یہ کہیں ان کے گھر جا رہے ہو, یہ ہمارے گھر نہ ہی گا. وہ پنڈت دادر خان کا ایک مراسی تھا, اس کا واقعہ سے تعلق نہیں, کہ اتنا دلچسپ واقعہ ہے. اس کی اماں نے کہا یہ واقعہ ہے, جی جی, وہ چولہے پہ بیٹھی روٹی پکا رہی تھی, وہ پیڑھی پہ بیٹھا تھا اپنا کھانا کھانے کے لیے. اس نے کہا آگ جل رہی, تھوڑی سی پیڑھی پیچھے کر لو. تو وہ وہاں سے اٹھا, غصے میں چلا گیا, لاہور پہنچا, اور وہاں سے خط لکھا والدہ صاحبہ کو کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں, یہ فاصلہ مناسب ہے یا اور پرے چلے جاؤں. وہ بھائی ہمارے گھر نہ آنا, جی جیسے بچے نہیں کہتے ہمارا گھر نہ آنا. جی کوئی بات ہے, یعنی آپ کی ملاقات طے ہے, یو میڈ اے کمٹمنٹ, وہ بھی مجید نظامی جیسے شخص کے کہنے پہ.